پیارے دوستو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات سے 3 روز پہلے جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے۔ فرمایا کہ اللہ پاک آپ کو سلام فرماتا ہے اور یہ ارشاد کرتا ہے کہ آپ کا مزاج کیسا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے جبرائیل، میں بہت غمگین ہوں۔ اول روز مزاج پوچھ کر چلے گئے، دوسرے روز آئے، اسی طرح مزاج پرسی پر فرمائی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہی جواب دیا۔ تیسرے دن حکم ہوا کہ آپ کو کیا غم ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے، لیکن آپ اپنی زبان سے فرمائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے گنہگار امت کا اس وقت بہت خیال ہے۔ گنہگاروں کی مغفرت کس طرح ہوگی؟ جب حضرت جبرائیل علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیغام لے کر واپس آسمانوں پر گئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے گنہگاروں کی مغفرت سے متعلق کیا جواب دیا، یہ بھی ہم آپ کو بتانے والے ہیں۔ لیکن اس سے پہلے یہ بتانا چاہتے ہیں کہ گناہوں سے توبہ کرنا کیسا ہے۔ کیا توبہ کرنے سے انسان کے وہ گناہ مٹ جاتے ہیں جن سے اس نے توبہ کی ہو؟ پیارے ناظرین، توبہ انسان کو بے گناہ بنا دیتی ہے، جیسے انسان نے کوئی گناہ کیا ہی نہ تھا، اور ایسا کر دیتی ہے جیسے وہ آج ہی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے، کیونکہ جب انسان پیدا ہوتا ہے تو بالکل بے گناہ ہوتا ہے، اور بے گناہی اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت پسند ہے، کیونکہ بے گناہی اطاعت الہی کی دلیل ہے اور گناہ نافرمانی کی علامت ہے۔ لہٰذا جو بندے فرما بردار ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں پسند کرتا ہے اور اپنی قربت سے نوازتا ہے۔ اس بارے میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، گناہوں سے توبہ کرنے والا اس شخص کی طرح ہو جاتا ہے جس کا کوئی گناہ نہیں ہوتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھے گنہگار امت کا اس وقت بہت خیال ہے۔ گنہگاروں کی مغفرت کس طرح ہوگی؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آسمانوں پر پہنچ کر عرض کی کہ الہی، تیرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یوں ارشاد فرماتے ہیں کہ مجھے گنہگار امت کا اس وقت بہت خیال ہے۔ گنہگاروں کی مغفرت کس طرح ہوگی؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا حکم ہوا کہ کہہ دو، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اگر آپ کی امت کا کوئی مسلمان مرنے سے 1 سال پہلے اپنے گناہوں سے توبہ کرے گا تو ہم توبہ قبول فرما کر اسے بخش دیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ الہی 1 سال کی مدت بہت زیادہ ہوتی ہے، الہی میری امت کی مشکل آسان فرما۔ یہ سن کر حضرت جبرائیل چلے گئے، تھوڑی دیر بعد پھر واپس آئے اور یہ کہا کہ یا حضرت رب العالمین فرماتا ہے کہ اگر آپ کی امت کا گنہگار مرنے سے 1 مہینہ پہلے توبہ کرے گا تو ہم اس کی توبہ قبول کریں گے۔ عرض کیا، یا الہی 1 مہینہ بہت زیادہ ہے، اے میرے اللہ، میری امت کی مشکل آسان فرما۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام واپس چلے گئے، کچھ دیر بعد واپس آئے اور یہ فرمایا کہ اے اللہ کے رسول، اللہ رب العالمین آپ کو سلام فرماتا ہے اور یہ ارشاد فرماتا ہے کہ اگر 1 مہینے مدت بہت زیادہ ہے تب 1 ہفتہ تو بہت نہیں ہے۔ جب ایک بندہ آپ کی امت کا بننے سے 1 ہفتہ پہلے توبہ کر لے گا تو وہ بخشا جائے گا۔ عرض کیا، الہی 1 ہفتہ بہت ہے، الہی معاف کر، میری امت کی خطاؤں سے درگزر فرما۔ پھر حکم ہوا کہ جو شخص مرنے سے 1 دن پہلے توبہ کرے تو ہم اسے معاف کر دیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عرض کیا کہ مولا 1 دن بھی بہت ہے۔ پھر حکم ہوا کہ جو شخص مرنے سے 1 گھڑی پہلے توبہ کرے گا وہ اپنے گناہوں سے پاک ہو جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عرض کیا کہ میرے لیے 1 گھڑی بھی بہت زیادہ ہے۔ یہ سن کر حضرت جبرائیل آسمان پر گئے، پھر واپس آئے اور فرمایا، حضور رب العالمین آپ کو سلام فرماتا ہے اور فرماتا ہے کہ اگر مرنے والے گنہگار کے شخص حلقوں میں پہنچ جائے اور زبان بند ہو جائے، اگر اپنے دل میں اپنے گناہوں سے نادر ہو جائے تو میں اسے بخش دوں گا اور کچھ بھی اس کے گناہوں کی پرواہ نہیں کروں گا۔
یہ سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دل بہت خوش ہوا اور امت کی طرف سے غم رفع ہوا۔ سبحان اللہ، کیا مہربان نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہماری ہدایت کے لیے بھیجے گئے۔ مرض وفات میں اکثر آپ کو غفلت ہو جاتی تھی، اسی غفلت میں فرمایا لوگ کیا کرتے ہیں؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ نماز کے لیے آپ کا انتظار کرتے ہیں۔ فرمایا کہ 7 مشقیں ٹھنڈے پانی کی میرے اوپر ڈال دو، شاید بخار کی گرمی کم ہو جائے اور میں نماز کے لیے چلا جاؤں۔ 7 مشقیں ڈالی گئیں لیکن آپ کو ہوش نہ آیا۔ پھر سرداری انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بے ہوش ہوئے، پھر ہوش آیا، پھر بے ہوش ہوئے۔ 3 دفعہ ایسا ہوا۔ جب چوتھی دفعہ یہ کیفیت ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لوگوں سے کہو کہ نماز پڑھ لے، اب میرا انتظار نہ کریں، میں اب نہ آ سکوں گا، کہہ دو ابو بکر سے کہ وہ نماز پڑھائے۔ یہ فرما کر آپ پھر بے ہوش ہو گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ موت کا ذکر کثرت سے کیا کرو، یہ گناہوں کو صاف کر دیتا ہے اور دنیا سے بے نیاز بنا دیتا ہے۔ اگر تم خوشحال کے دوران اسے یاد رکھو گے تو اس کے زر سے تمہیں بچائے گا، اور اگر محتاجی میں اسے یاد رکھو گے تو تمہیں خوش عیش بنا دے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو مر جائے گا وہ شرمسار ہوگا۔ صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ ندامت کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر وہ نیکوکار ہوگا تو وہ اس بات پر نادم ہوگا کہ میں نے زیادہ نیکیاں کیوں نہیں کی، اور اگر وہ گنہگار ہوگا تو اس بات پر شرمسار ہوگا کہ میں نے کیوں کچھ عمل نہیں کیا اور برائی سے باز کیوں رہا۔ جب کسی انسان کی موت کا وقت آ جاتا ہے اور جب اس کی زبان بند ہو جاتی ہے تو 4 فرشتے اس کے پاس آتے ہیں اور سلام کرتے ہیں۔ پہلا فرشتہ سلام کرنے کے بعد کہتا ہے کہ اے اللہ کے بندے، میں تیری روزی پر موکل تھا، میں نے تمام زمین پر پورب سے پشچم تک تلاش کیا مگر تیرے روزی کا ایک لقمہ بھی کہیں نہیں ملا۔ پھر دوسرا فرشتہ آتا ہے اور سلام کے بعد کہتا ہے کہ اے اللہ کے بندے، میں تیرے پانی پر موکل تھا، میں نے تمام زمین پورب سے پچھم تک تلاش کیا مگر تیرے پینے کو ایک قطرہ پانی بھی نہیں کہیں پایا۔ پھر تیسرا فرشتہ آتا ہے اور سلام کے بعد کہتا ہے کہ اے اللہ کے بندے، میں تیری سانس پر موکل تھا، میں نے تمام زمین پر پورب سے پچھم تک تلاش کیا مگر تیرے واسطے ایک سانس بھی کہیں نہیں پایا۔ پھر چوتھا فرشتہ آتا ہے اور سلام کے بعد کہتا ہے کہ اے اللہ کے بندے، میں تیری عمر پر موکل تھا، میں نے تمام زمین پورب سے پچھم تک تلاش کیا مگر تیری عمر کا ایک حصہ بھی نہیں پایا۔ اس کے بعد اعمال نامہ لکھنے والے 2 فرشتے اس کے پاس آتے ہیں اور سلام کے بعد کہتے ہیں کہ اے اللہ کے بندے، ہم تیرے اعمال لکھنے پر موکل تھے۔ اس کے بعد نامہ اعمال اس کو دکھائیں گے اور کہیں گے کہ دیکھ یہ تیرا نامہ اعمال ہے۔ اس وقت میت کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں، وہ دائیں بائیں دیکھتا ہے اور نامہ اعمال پڑھنے سے ڈرتا ہے۔ اس کے بعد ملک الموت اس کی روح قبض کرتی ہے۔ روایت ہے کہ ربی بن انس سے کسی نے پوچھا کہ ملک الموت تنہا صاحب کی روح قبض کرتے ہیں یا ان کے ساتھ اور فرشتے بھی کام میں شریک ہوتے ہیں؟ فرمایا روح قبض کرنے کا کام انہی کے حوالے ہے، لیکن اس کام پر ان کے ساتھ بہت سے فرشتے مدد کے واسطے دیے گئے ہیں، اور ملک الموت سب کے سردار ہیں، ان کا ہر قدم دنیا کے پورب اور پچھوں کے برابر ہے۔ پھر ربی بن انس رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا کہ مومنین کے ارواح کہاں رہتی ہیں؟ فرمایا 7 آسمان کے اوپر سدرۃ المنتہا کے پاس۔ روایت ہے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ بہت سے فرشتے ملک الموت کے ساتھ ہوتے ہیں جو میت کی روح قبض کرنے پر وقت آتے ہیں۔ ان میں سے بعض فرشتے روح کو لے جاتے ہیں، ان میں سے بعض فرشتے دعا کرنے والوں کے ساتھ آمین کہتے ہیں، اور بعض میت کی مغفرت کی دعا کرتے ہیں جب تک اس پر جنازے کی نماز نہیں پڑھی جاتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں نیکی کے کام میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے اور مرنے سے پہلے پکی اور سچی توبہ کرنے کی طاقت و توفیق مرحمت فرمائے، آمین یا رب العالمین۔